والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ومن لكم برسول الله نصرته إن تلقه الرسل في آدم رجيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت رسول کی بے شمار سلام حضور نبی اکرم تاجدار مدینہ و کائنات سرور عالم نور مجسم شفیع معظم حضور رحمت المصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام کرنے کے بعد السلام علیکم. الحمدللہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر جس کا نام ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو سفر کے حوالے سے آپ بھی زمانہ قدیم سے کچھ تمامات کچھ غلط سوچیں کچھ غلط نظریات چلے آ رہے ہیں. آج اس کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ سفر کے مہینہ کو غلط تصور کرنا، سفر کے مہینے کے حوالے سے غلط سوچ رکھنا کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں. ہمارے قرب عام میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے. آپ بھی یہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ جب سفر کا مہینہ آتا ہے پورا مہینہ آپ کو کوئی شادی ہوتی نظر نہیں آئے. اس مہینے کو منحوس تصور کیا جاتا ہے ماشاءاللہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی 7 آیتیں سلام والی، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں. 7 آیتیں پڑھ کر پانی میں دم کر کے پیتے ہیں کہ ہم مصیبتوں سے بچ جائیں. ٹھیک ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اسی طرح موبائلوں پر ایک اور بات بھی گھومنے کو آتی ہے کہ جو بندہ سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی مبارک دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، اللہ اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو من گھڑت ہے، جھوٹی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں ذرا قرآن کی آیتوں کی طرف کہ کسی کو نحوست تصور کرنا، کسی کو برا سوچنا کسی کے بارے میں، اور کسی مہینے کو برا کہنا، کسی افراد کو، کسی شخص کو برا کہنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے بلکہ اخلاق ہے. اب قرآن پاک کے اندر میں 3 مقامات سے عرض کرتا ہوں کہ جس پر اللہ نے پہلے والی قوموں کا وہ حال بیان کیا جو انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ برتاؤ کیا. اب ایک قوم گزری ہے جس کا نام ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے اندر اللہ کے متعدد انبیاء کے نام تشریف لائے، لیکن جن کو سب سے زیادہ شہرت ملی وہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت شہرت ملی، قرآن پاک کے اندر ان کا بہت تذکرہ آیا. اب قرآن پاک نے بیان کیا کہ ان کی قوم ایسی تھی کہ جب ان پر خوشحالی آتی، جب ان کے باغات پھل اچھے دیتے، جب ان کی فصل اچھی ہوتی، جب ان پر رب کی طرف سے انعام و اکرام و رحمت مسلسل ہوتی رہتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے وجہ سے ہے، ہم نیک بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. لیکن جس سال ان کی فصل اچھی نہ ہوتی، جس سال ان کے باغ پھل نہ دیتے،
اس سال مصیبتیں ان پر آ جاتی، وہ کہتے معاذ اللہ اے موسیٰ یہ تمہاری وجہ سے، یہ تمہاری معاذ اللہ نحوست ہے، یہ تمہاری آنے کی وجہ سے ہے کہ ہمارا باغ نے پھل نہیں دیا، ہماری فصل اچھی نہیں ہوئی، ہم پر بیماریاں آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو قرآن پاک نے بیان کیا وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہ جب ان کے پاس کوئی اچھائی آتی، رب کا انعام آتا، تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی برا وقت آ جاتا، تو وہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ یہ تمہاری وجہ سے۔ معاذ اللہ، اللہ کے نبی کا جہاں قدم لگ جائے قیامت تک وہاں برکت ہوتی رہتی ہے، قیامت تک وہاں نور برستا رہتا ہے، لیکن ان کی بدبختی کا عالم دیکھیں کہ وہ اللہ کے نبی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اے نبی یہ تمہاری وجہ سے ہوا۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو یہی کہا، قالوا طیرنا بک وبمن معک، قوم نے مخاطب کر کے کہا کہ ہم پر جتنے مصیبتیں آتی ہیں اے صالح علیہ السلام معاذ اللہ یہ تمہاری وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا کہ ہم آپ سے پال لیتے ہیں، آپ کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آئیں، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھر ماریں گے، بہتر ہے آپ ہمیں ہمارے ہاتھ میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو قرآن پاک نے اس مقام پر جو بیان کیا اور یہ بیان کیا کہ کسی مہینے میں نحوست نہیں ہے، کسی شخص کے اندر نحوست نہیں ہے، بلکہ نحوست یا کوئی مصیبت تب ہوتی ہے یا تو رب کی طرف سے ہم پر آزمائش لکھی ہوتی ہے یا پھر ہمارے اعمال پر لکھا ہوتا ہے۔ اور قرآن کی سوچ دیکھیے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے مبارک جلیل القدر انبیاء کو وہ مورد الزام ٹھہراتے اور کہتے ہیں کہ اے نبی یہ تمہاری وجہ سے ہوا، اے موسیٰ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، جبکہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو تمہیں اچھائی پہنچے یہ رب کی طرف سے ہے اور جو تمہیں برائی پہنچے یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ تو سفر کے مہینے کو نحوست سمجھنا یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اور اکثر سکول کی کتابوں کے اندر میں نے بھی پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں، ان کا یہ عقیدہ تھا، باطل سوچ اور تباہ پرستی تھی کہ جب وہ سفر شروع کرتے اور اگر سامنے سے کالی بلی کا گزر ہو جاتا سفر بند کر دیتے، جی یہ نحوست ہے، بلی ہمارے آگے سے آ گئی۔ میں نے کہا الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، دین اسلام عطا فرمایا، وہ دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ بلی سے ڈر جائے۔ ہمارا دین بلی سے ڈرنے والا نہیں ہے، کتوں بلوں سے ڈرنے والا ہمارا دین نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے رب کی قدرت سے ہوتا ہے، رب کی تقدیر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یا پھر ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی اچھا کام کرے وہ اس کے فائدے کے لیے ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کام کرے وہ اس کے خلاف ہوگا، اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، رب العالمین کسی پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمیں رب کی طرف سے انعام پہنچتا ہے تو یہ خالص رب کا کرم ہے، اگر ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ آزمائش ہوتی ہے رب کی تقدیر کی وجہ سے یا پھر ہمارے اعمال سیئات کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اعمال بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں احادیث کی طرف۔ احادیث کے اندر کیا ارشاد ہوا اس حوالے سے؟ توجہ ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا هامة ولا خبر او کما قال، حضور نے فرمایا کوئی ادبا نہیں ہے۔ ادبا کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہی بیماری دوسرے کو لگ جائے، ایک جانور کی بیماری دوسرے جانور کو لگ جائے، ایک بندے کی بیماری دوسرے بندے کو لگ جائے، یہ ہماری ایک سوچ ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے، اصل یہ ہے کہ پہلے بندے کو بیماری بھی رب کی طرف سے لگی اور دوسرے کو بھی رب کی طرف سے لگتی ہے، ہاتھ ملانے سے بیماری نہیں لگتی۔ جس طرح کرونا کے اندر ہمیں یہ کہا گیا کہ ہاتھ نہیں ملانا ورنہ کرونا ہو جائے گی۔ میرے اپنے تجربے کی بات ہے، مجھے بھی روکا جاتا تھا کہ جمعے کے بعد سلام نہ کریں کرونا ہو جائے گا، حتیٰ کہ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کرونا کی وجہ سے جمعہ چھوڑ دیا۔
اور پھر میرا تجربہ یہ ہوا الحمدللہ ہم سلامت ہے، جنہوں نے کرونا کے ڈر سے جمعہ چھوڑا کرونا میں ہو گئے، خود وہ کرونا کے ڈر میں آ گئے، کرونا کا شکار ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ بیماریاں ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک ہی بیماری دوسرے کو لگ جائے۔ کوئی بھی مصیبت ہے، کسی مصیبت کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ دوسرے کو لگ جائے، یہ تب ہوتا ہے جب رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا لا عقبہ، جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، اب توجہ کیجیے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایک اونٹ ہوتا ہے جس کو خارش ہو جاتی ہے، اب ہم اس کو باندھ دیتے ہیں، جب دوسرا صحیح سلامت اونٹ اس کے ساتھ باندھتے ہیں تو اس کو بھی خارش ہو جاتی ہے، تو معلوم ہوا ایک اونٹ کی بیماری دوسرے کو لگ گئی، تو سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو خارش کیسے لگی؟ پہلے کو خارش کیسے ہو گئی، پہلے کو بیماری کیسے ہو گئی؟ تو جس طرح پہلے کو ہوئی رب کے حکم سے، دوسرے کو بھی رب کے حکم سے ہو گئی، ایک ہی بیماری دوسرے کے اندر نہیں جاتی۔ اور اسی طرح سرکار نے فرمایا بلا حامہ، کوئی حامہ نہیں ہے۔ اب حامہ کیا ہے؟ اس حوالے سے ان کے غلط نظریات سے کفار کے کہ جو بندہ قتل ہو جائے اور قتل کے بعد اس مقتول کا قصاص نہ لیا جائے تو کچھ عرصے بعد اس کی میت سے ایک پرندہ نکلتا ہے، وہ پرندہ اس کے ورثاء کے پاس آ کر کہتا ہے اس پوری مجھے خون پلاؤ، مجھے خون پلاؤ، یعنی وہ تقاضا کرتا ہے کہ میرا قصاص دو، میرا بدلہ لیا جائے۔ تو سرکار نے فرمایا لا ہمارا یہ بھی غلط تصور ہے، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا بلا نوع، کوئی نو نہیں ہے۔ کفار کا یہ غلط نظریہ تھا کہ فلاں ستارہ جب حرکت کر کے فلاں جگہ پہ آتا ہے تو بارش اترتی ہے، فلاں ستارہ یہاں آتا ہے تو پھر بارش ہوتی ہے، جس طرح آج بھی علم النجوم والے اندازہ لگاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے بارش ستاروں کی وجہ سے نہیں ہوتی، بارش رب العالمین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بارش کو برسانے والے ستارے نہیں ہوتے، بارش کو برسانے والے کوئی انسان نہیں ہوتے، بلکہ بارش تب ہی ہوتی ہے جب رب کا حکم ہوتا ہے، اور وہی ہوتی ہے جہاں رب کا حکم ہوتا ہے۔ کل ہم کہاوت گئے، دو طرف بہت زیادہ بارش ہے، پانی چھل ہو گیا، بہت زیادہ بارش، لیکن جب بہاولپور پہنچے مٹی اڑ رہی تھی، ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ معلوم ہوا بہاولپور میں بارش کے لیے رب کا حکم نہیں ہوا تو نہیں ہوئی، اور لوگرا میں بارش کا حکم ہوا تو بہت زیادہ ہو گئی، تو یہ کسی ستارے کا کمال نہیں ہے، میرے رب العالمین کا کمال ہے۔ بلا آمدہ بلا نوع۔ اور ایک اور روایت ہے جو حضرت جابر سے مرتی ہے، حضور نے فرمایا بلا بولا، تو یہ بھی ان کا ایک غلط نظریہ تھا جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرما کے ان کے غلط نظریات کا رد کر کے اسلام کی صحیح تعلیمات کا۔ اور ایک اور بات بھی ہے جس میں سرکار نے بتایا بلا سفر، کوئی سفر نہیں ہے۔ اب سفر کا مطلب کیا ہے، اس کی میں دو چیزیں سامنے رکھ کے بات آگے چلتے ہیں۔ ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ سفر کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ نحوست والا ہوتا ہے، جس طرح آج بھی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ معذاللہ نحوست والا ہے، سفر کے مہینے میں شادی کوئی نہیں کرتا، نحوست ہو جائے گی، مصیبت آ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا بلا سفر، سفر کو بیماری اور مصیبت سمجھنے والوں، سفر کے اندر مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور اس طرح ایک اور مفہوم بیان کیا گیا بلا سفر، ان کا ایک غلط نظریہ ہے کہ انسان کے پیٹ کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے جو مسلسل انسان کو ڈنگ مارتا رہتا ہے، اور جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کیڑے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو سرکار نے اس کا بھی رد فرما دیا کہ یہ بھی غلط سوچ ہے، کوئی کیڑا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کیڑے کی ڈنگ مارنے سے کوئی مرتا ہے۔ کسی کو بھی جب بھی موت آتی ہے اسی وقت آتی ہے جب رب کی طرف سے اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ان دو آیات اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے پتہ چلا کسی بھی مہینے کے اندر کوئی مصیبت نہیں ہوتی، کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی، بلکہ جب بھی یہ ہوتا ہے یا تو آزمائش ہوتی ہے رب کی تقدیر کی وجہ سے یا پھر ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو چند وہ تاریخی واقعات سناتا ہوں کہ جو سفر میں رونما ہوئے۔ اگر سفر میں نحوست والا مہینہ ہوتا تو یہ واقعات کبھی رونما نہ۔ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا حکم اسلام کا جو جہاد کی شکل میں نازل ہوا وہ 2 ہجری سفر کے اندر ہوا۔
جہاد فرض ہوا سفر کے اندر، اور اسی طرح سب سے پہلا غزوہ جس کا نام ہے غزوہ ابوا، وہ بھی تو ہجری کے اندر ہوا، اور پھر مدائن فتح ہوا حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں، وہ بھی سفر کے مہینے میں ہوا، اور اس سرزمین پر سب سے پہلے جو جمعے کی نماز ادا ہوئی وہ بھی سفر کے مہینے میں ادا۔ اگر سفر کا مہینہ نحوست معلوم ہوتا تو سرکار کے صحابہ کبھی بھی ایک ایسی جگہ پر جہاں نیا نیا دین پہنچے ہیں جمعہ ادا نہ کر پاتے، انتظار کرتے کہ کب ربیع الاول کا چاند طلوع ہو اور ہم جمعہ پڑھائیں، بلکہ انہوں نے بلا توقف سفر کے اندر وہاں جمعہ پڑھا کے بتا دیا سفر کے مہینے میں نحوست نہیں ہوتی۔ اور اسی واقعہ کی طرف کیونکہ ایک بات آ رہی ہے وہ کرتے تھے وہ سمنا مدائن فتح ہوا، ایران فتح ہوا، تو ایران کے بادشاہ کی دو شہزادیاں وہ بھی گرفتار ہوئیں، صحابہ اس کو مدینہ شریف میں لے کر گئے دونوں کو، اور جا کر سیدنا فاروق اعظم کو بتایا کہ یہ ایران کے بادشاہ کے بیٹے ہیں، تو آپ نے فرمایا مطلب یہ شہزادیاں ہیں تو ہم ان کا نکاح کسی شہزادے سے کرائے۔ اب کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں خیال آیا شاید یہ اپنے بیٹے سے نکاح کراتے وہ بھی شہزادہ ہے، لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو یہ شہزادی عطا نہیں فرمائی بلکہ علی المرتضیٰ کے بیٹے کو عطا فرمائی۔ فاطمہ الزہرا کے نام کو کہاں فرمائی ہے؟ پوچھا حسین بن علی کہاں ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ایران کی بیٹی جن کا نام تھا سیدہ شہد بانو، ان کا نکاح آپ نے حضرت امام حسین سے کروا دیا۔ تو یہ واقعات بھی سفر کے اندر ہوئے، اور اسی طرح سفر کے مہینے میں بہت سے جلیل القدر اولیاء کرام کے عرس مبارک ہے۔ حضرت داتا گنج محمد علی بجویری سفر میں ان کو، حضرت شیخ احمد صدیق سرہندی ان کا بھی سفر کے اندر، اور اسی طرح حضرت بہاء الحق بہاء بن زکریا الدانی ان کا عرس مبارک بھی سفر کے اندر ہے۔ تو سفر کے مہینے کو نحوست سمجھنا یہ ہماری کم فہمی ہے، حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام میں اس طرح کی کوئی تعلیمات نازل نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں جو من گھڑت ہے، وہ بھی من گھڑت ہے، لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ جو بندہ سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا اس کو جنت کی خوشخبری مل جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہیں سارے مسجد کے اندر، ایک بندہ باہر سے آیا، اس نے آ کر کہا مبارک ہو سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، تو کہتے ہیں اس کو جنت کی خوشخبری مل گئی۔ یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ موضوع اور جھوٹی باتیں ہیں، دین کے اندر اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔